تو دوستوں اسٹوری آف مائی شیلف کے اندر خوش آمدید۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس سیکشن کو کور کیا تھا اور اب کی بار ہم اس سیکشن کی طرف جائیں گے۔ یہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی جناب محمود الحسن سے، انتظار حسین صاحب سے، ڈاکٹر حسن منظر سے، اور یہاں ہم کچھ بہت ہی شاندار تخلیق کاروں سے ملنے والے ہیں۔ اور آغاز ہوتا ہے ہمارا جناب محمد حمید شاہد سے، میرے فیوریٹ فکشن رائٹر، باکمال شخصیت ہیں، دہشت میں محبت یہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک زمانے میں جب یہ پورا خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اس زمانے میں یہ افسانے ایک بڑے تخلیق کار کے قلم سے نکلے۔ اور یہاں دوسری کتاب تو خیر میری فیوریٹ ہے، مٹی آدم کھاتی ہے، وہ ناول جس کے بارے میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس سے شاید تکون کی چوتھی جہد کو وہ اسلوب ملا، وہ تکنیک ملی جس سے وہ ناول لکھا گیا۔ اچھا، خوشبو کی دیوار کے پیچھے محمد حمید شاہد ایک بار پھر، اور یہ ان کی خود نوشت ہے، جلم بک کارنر سے شائع ہوئی ہے۔ رحمان عباس صاحب، ان کا سب سے ضخیم ناول عکس سے شائع ہوا تھا، زندیق اور خاصا زیر بحث ہے۔ ان کا جو سب سے مقبول ناول ہے رحمان کا روزن، جو متعدد بار شائع ہوا۔ یہ کاپی ان کی غالباً پاکستان ایڈیشن کی ہے، ہمارے پاس ایک زمانے میں انڈین ایڈیشن بھی تھا اور وہی سب سے زیادہ زیر بحث آیا تھا۔ اور یہ ان کا ایک اور ناول ہے، ایک طرح کا پاگل پن۔ تو یہاں 3 ناول رحمان عباس کے ہیں۔ میرے خیال میں رحمان عباس کا ایک ناول اور اس کلیکشن میں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو ان کا لاسٹ ناول ہے نشداں، وہ ابھی دوسری جانب رکھا ہوا ہے، اس طرف رکھا ہوا ہے، تو اسے ہم پھر نکال کے یہاں لگا لیں گے۔ اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ جو ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ کا جو ان کی بیٹھک ہے، ادبی تنظیم ہے، رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے، اس میں مجھے رحمان عباس صاحب کے اس تازہ ناول پہ مضمون پڑھنے کا یا اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا تھا۔ اچھا جناب، صبا اکرام صاحب ہمارے نقاد ہیں، سینئر شاعر ہیں، یہ ان کی خود نوشت ہے، فسانہ روز و شب۔ اس کے بعد یہ ایک تازہ کتاب آئی ہے، سارے رنگ محبت کے، ہمارے دوست جناب شبیر نازش صاحب کا شعری مجموعہ ہے، ابھی تازہ شائع ہوا ہے۔ طاہرہ اقبال صاحبہ باکمال فکشن رائٹر ہیں، سب انہیں جانتے ہیں نیلی بار کی وجہ سے اور ان کے دیگر باکمال ناولز کی وجہ سے۔ تو یہاں ہم ان کے ایک اور ناول کے روبرو ہوتے ہیں، گراں کے۔ اچھا، یہ بہت ہی الکیمسٹ کا پرانا نسخہ ہے، اور شاید الکیمسٹ کے جو ابتدائی تراجم تھے ان میں سے ایک ہے، اور یہ الحمرہ نے شائع کیا تھا۔ مجھے اس پہ ٹرانسلیٹر کا نام نہیں ملا، مگر جو ٹرانسلیشنز میں نے بعد میں دیکھی وہ اس سے بھی بری تھیں، تو یہ اس سے بہتر ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بہتر ٹرانسلیشن تو یہ ہے جوزف کانریڈ کا قلب ظلمات، اور اس کو انگریزی سے اردو روپ دیا ہے محمد سلیم الرحمان صاحب نے۔ اس کی تو جوزف کانریڈ کے اس ناول کی انگریزی ہی باکمال ہے، شاندار ہے، انوکھی ہے، ناقابل بیان ہے، اور وہی کچھ اردو ترجمے میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، چونکہ سلیم الرحمان صاحب کا ترجمہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے زبان پہ جو ان کی گرفت ہے، ترجمے کا جو ان کا فن ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہارٹ آف دی ڈارکنیس یہ ناول ہے، شاید دنیا کے بہترین ناولز میں سے ایک ہے، اور شاید بہترین تراجم میں سے ایک ہے۔ نشاط صاحبہ سے بات ہو رہی تھی، نشاط یاسمین صاحبہ سے، تو ان کی کتاب ابا نامہ بھی اس شیلف کے اندر ہے، اور ان کا جو تازہ افسانوی مجموعہ آیا ہے وہ ابھی میں نے حاصل نہیں کیا، مگر جلد مجھ تک پہنچے گا اور ہم اس پہ بھی چرچا کریں گے۔ تو نشاط یاسمین خان صاحبہ، اور سب رنگ کہانیاں کچھ بکھری ہوئی ہیں، تو یہاں اس کا جو تیسرا نمبر ہے وہ مجھے شیلف میں دکھائی دے رہا ہے، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ سب رنگ کہانیوں کا ایک تازہ نمبر بھی شائع ہوا ہے، شاید 9واں۔ تو جو بھی دوست اس کو کرتے ہیں، خاص طور پہ حسن رضا گوندل صاحب، انہیں میری طرف سے نیک تمنا ہے۔ اور یہاں میں آدم شیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ایک چپ 100 دکھ، زبردست افسانے ہیں، باکمال افسانے ہیں۔ یہ کتاب کچھ عرصے پہلے شائع ہوئی تھی، اور یہ ایسے افسانے ہیں جہاں ہمیں زندگی دکھائی دیتی ہے، زندگی سے جڑت دکھائی دیتی ہے، پختہ زبان دکھائی دیتی ہے، اور ایک ایسے قلمکار کو ہم دیکھتے ہیں جو دکھی ہے، اداس ہے، اور اپنی اداسی بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کتاب پہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور ڈیفینیٹلی مزید ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک ایسی کتاب ہے اس پہ گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی اور دوبارہ ہونی چاہیے، آئینہ نما، ہمارے دوست ظفر عمران، اور اپنے منفرد املا کے ساتھ اور اپنی منفرد کہانیوں کے ساتھ۔ ظفر کے بارے میں کیا کہا جائے، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھیا جو دوسری کتاب لا رہے ہو اسے جلدی لے کے آ جاؤ۔ ایک ہمارے دوست، ہمارے محسن پروفیسر شاہد کمال صاحب، یہ ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، بہت ہی خوبصورت ڈھب پہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس کتاب پہ بہت زیادہ چرچا نہیں کر سکے، بہت زیادہ بات نہیں کر سکے، تو یہ ہم پہ قرض ہے، مگر زبردست آدمی ہے اور مزیدار گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر شاہد کمال صاحب کی کتاب بھی شیلف کے خانے میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھیا سلیم الرحمان صاحب، ان کی کتاب
اس کا عنوان تو افسانے ہے، مگر یہ افسانے، ڈرامے اور ناول کے چند اوراق پہ مشتمل کتاب ہے۔ سلیم الرحمان صاحب لیجنڈری ایڈیٹر ہیں سویلا کے، اور شاید اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، قلمکار ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے۔ میرے پاس اس کے 3 نسخے موجود ہیں، تو اگر کوئی دوست خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتا ہے سلیم الرحمان صاحب۔ اور آخر میں وہ کتاب جو گزشتہ برس شائع ہوئی تھی، افسانوں کی جو اہم کتابیں 20-25 میں شائع ہوئی، ان میں سے ایک کتاب ذکی نقوی صاحب کی دیار و دشت، اور 2025 کے اندر آغاز میں کتاب شائع ہوئی تھی، اس کا چرچا رہا۔ تو 2025 کے اہم افسانوی مجموعے میں سے ایک تو بھیا یہاں سے ہم نے شروع کیا، جناب محمد حمید شاہ صاحب، دہشت میں محبت، افسانوی مجموعہ مٹی آدم کھاتی ہے، ان کا ناول خوشبو کی دیوار کے پیچھے، ان کی خود نوشت، اور ان کا جو تازہ ناول ہے وہ کسی اور حصے میں ہے، اس کو میں تلاش کر کے واپس یہاں لے کے آتا ہوں۔ پھر رحمان عباس کے 3 ناول، اور اگین رحمان عباس صاحب کی بھی ایک کتاب اور یہاں آئے گی۔ شبیر نازش، نوجوان ہمارے ساتھی، ان کا تیسرا مجموعہ۔ طاہرہ اقبال صاحبہ، جنہیں ہم سب جانتے ہیں ان کے باکمال ناول کی وجہ سے، نیلی بار کی وجہ سے، اور نیلی بار سے میری ایک جڑت بھی ہے، کیونکہ وہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، اس کتاب کے ابتدائی جو چیپٹرز ہیں وہ شائع ہوئے تھے ہجرہ میں، تو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی باکمال تخلیق کار ہیں۔ ان کا تذکرہ اسد محمد خان صاحب نے بھی مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا، تو کیا کہنے، تو ان کا ناول گرا یہاں پہ موجود ہے، اور پاولو کولیو، جوزف کانرے، نشاط یاسمین صاحبہ، سب رنگ کہانیاں، اور ہمارے 2 دوست جو چپکے سے یہاں موجود ہیں، ان دونوں کی کتابیں، جناب شاہد کمال صاحب، ذکی نقوی، اور سلیم الرحمان صاحب۔ تو بھیا یہ تھی ویڈیو، کچھ طویل ہو گئی مگر گفتگو ہوئی اچھی کتابوں پہ۔ پھر ملیں گے کسی اور خانے کے ساتھ کچھ اور گفتگو کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔